اچھا یہ پوچھنا ہے بھی بعض خواتین یا بعض لوگ بھی مسجد کے پاس سے گزرتے ہوئے مسجد کی دیوار کو چوم لیتے ہیں یا اس پہ ہاتھ پھیر کے اپنے جسم کو پھیر لیتے ہیں حصول برکت کے لیے مسجد، تو اس کی بھی شرن کوئی عام ہی مسجد جیسے ہمارے محلے اور آبادی کے اندر مسجد ہوتی ہے، عام جو مساجد ہیں محلے میں، وہ کہتے ہیں کہ بعض عورتیں جب مساجد کے قریب سے گزرتی ہیں تو مسجد کی دیوار پر ہاتھ پھیر کے اپنے چہرے پر پھیر لیا یا تبرکن ایسا کرتی ہیں، تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا متعلق پوچھنا ہے؟ اس موقع پر میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول دہرانا چاہتا ہوں. وہ لکھتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو بدعات میں ان کے خیال میں پھنسے ہوئے ہیں کہ کوئی میراث مناتا ہے کوئی، تو امام بڑے پکے تھے کہ یہ چیزیں نہیں دین میں، مگر انہوں نے کہا کہ جو کرتے ہیں ان کے بارے میں فتویٰ نہیں دوں گا، کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ جو نیت ہے نا ان کی محبت رسول کی اور دوسری ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ثواب بھی دے دے، بدعت کی وجہ سے پکڑ بھی سکتا ہے کہ تم نے نہیں کیوں نکالی، مگر ان کا جذبہ اور شوق جو ہے اس کی وجہ سے انعام بھی دے سکتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ عالم ہے تو بھائی ان کا اجتہاد ہے، وہ بھی اپنی جگہ سمجھ رکھتے ہیں جن کی، کیوں میں کہوں کافر ہے، اور اگر ان پڑھ ہیں تو وہ عالموں کے پیچھے لگے ہوئے بیچارے کیا یعنی اتنا سخت محقق آدمی ابن تیمیہ وہ بھی اتنا نرم تھا کہ ہم کہیں گے کہ ہمارے علم کے مطابق یہ مسئلہ یوں ہے، مگر دوسروں کو نہ کافر نہ بے دین نہ دوسری، وہ بھی یہ عالم ہے، یہ عالموں کے پیچھے لگے ہوئے، ان کی نیت اللہ جانتا. تو جو عورتیں ایسا شوق سے کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان کے اس جذبے کی قدر ہی کرے کہ میرے گھر کی دیوار پر مگر ہے یہ عمل بے اثر، یہ نیازی صاحب دین میں نہیں ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے. وہ اگر ایسا کرتی ہیں تو جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کے بارے میں آتا، اب یہ حضور نے تو نہیں بتایا تھا کہ وہ مسجد نبوی میں جاتے، رسول کریم علیہ السلام کا ممبر تھا، ممبر کی مٹھ تھی جس پر حضور جب بیٹھتے تھے اس پر ہاتھ رکھتے تھے، تو ابن عمر نیازی صاحب بعد میں جاتے تھے اور اس مٹھ پر اس طرح ہاتھ پھیر کر اپنے چہرے پر مر لیتے تھے. اب یہ محبت کا اظہار تھا، ان کی عقیدت تھی کہ یہاں یا رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا تھا، اگر حضور نہیں اس وقت نظر آتے اس سے ہی اپنے دل کو تسکین دے لے. اب اس وقت فتوے کیا دینے ہیں، ان کا اختیار تھا. تو یہ فتویٰ بازی نہیں ہونی چاہیے جو ان پڑھ عورتیں بیچاری ایسا کرتی ہیں. اب حدیث میں نہیں آتا کہ قرآن مجید کو اس طرح آنکھوں پر لگاؤ، یعنی مگر حضرت اکرمہ کے بارے میں سب لکھتے ہیں کہ جب ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ علیہ السلام لے آئے تو وہ قرآن مجید کو اس طرح اٹھاتے اور کھول کے اپنے اس طرح چہرے پر ملتے اور روتے، ہاذا کتاب ربی ہاذا، یہ میرے رب کی کتاب ہے، یار ہم بد نصیب تھے، کتنے سال محروم رہ گئے، حضور کا ساتھ نہ دیا. تو ایسی باتوں پر فتوے نہیں دینے چاہیے. جو میرا مزاج ہے نا کہ آپ کہیں کہ بھئی یہ صحیح زیادہ طریقہ، مگر جو کرتا بیچارہ اس کے پیچھے لٹ لے کر نہ پڑے، اللہ اس کے شوق کی قدر کرے. مطلب یہ مسئلہ ہے. چلے بہت شکریہ نیازی صاحب. ہم نیازی صاحب ان چیزوں سے بھی لوگوں کو روک لیں، اصل دین پر بھی لوگ نہ آئیں، جو گمراہی پھیلی اور تھوڑی بہت جو محبت اللہ رسول کی یہ بھی ختم کر لیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر گانے بجانے میں لگ جائیں گے وہ. تو جتنا کچھ کر رہے ہیں جی السلام علیکم، آہستہ آہستہ لائیں گے آگے، مگر اس سے کیوں روکے؟ جی السلام علیکم.